جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایک کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوتے رہتے ہیں۔ آخر جناب عباس عرض کرتے ہیں مولا سب کے سب قتل کر دیجئے، ایک کے بعد ایک، جن جن کو میں نے گود میں فنون سپہری سکھلائے تھے وہ سب قتل کر دیجئے، اور میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا عباس میں تمہیں کس دل سے اجازت دے دی؟ بھیا جب تک علم کا پھریرا ہوا میں فراٹے بھر رہا ہے، بچوں کے دلوں کو ڈھارس ہے کہ ہمارا کوئی مددگار موجود ہے۔ ابا جب تم چلے گئے تو اب ان بیویوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی۔ کہا مولا اب رہ کون گیا ہے، اس کی میں رمضانی کروں، مولا اگر جنگ کرنے کی اجازت نہیں تو مرنے کی اجازت تو دے دیجیے۔ عزیزان گرامی، جناب عباس سے امام حسین نے کہا اچھا تم چاہتے تو ہو ذرا اپنی بہن زینب سے رخصت ہو لو۔ جناب عباس خیمے میں آتے ہیں، جناب زینب سے عرض کرتے شہزادی آپ علی کی بیٹی ہیں، میری مشکل کو آسان کر دیجئے، مجھے مولا سے مرنے کی اجازت دلا دیجئے۔ ارے جناب زینب نے جب سنا ارے تڑپ گئی، گلے میں باہیں ڈالی، عباس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دن میں بابا کی گود میں سی کوفے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہوا کا جھونکا آیا، میری چادر سرک گئی، میرے بابا نے میرے بازو کو چومنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں نے کہا بابا یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ کہا زینب ایک وقت ہوا آئے گا کہ جب اسی کوفے میں تیرے بازو میں رسن باندھ جائے گی۔ بھیا بعد میں کہا کرتی تھی جس کا بھائی عباس جیسا شیر ہو کس کی مجال ہے کہ اس کے بازو میں رسن باندھ دے، لیکن بھیا مجھے یقین ہو گیا ہے اب زینب کے سر سے چادر ضرور چھلے گی، بابا نے جو کہا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کے جناب عباس کو قریب بلایا اور بیویوں کا آواز دی، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے بیویوں میرے پاس آؤ۔ اب عالم کیا تھا کہ تمام بیویاں اپنی اپنی چادر سمیٹے ہوئے آگے کھڑی ہو گئی۔ عالم یہ سامنے جناب عباس ہے، جناب زینب ہے، بیوی حلقے کرے ہوئے ہیں۔ بیویوں سے جناب زینب کہتی ہے بیویوں جب ہم مدینے سے چلے تھے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردے کی میں نگراں ہوں، ارے میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، جس کی وجہ سے میں نے وعدہ لیا تھا وہ مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بیویوں کے دل ہل گئے، تمام بیویاں زاروں قطار گریا کرنے لگی، آسمان پر ہاتھ بلند کے بارے لہا، یہ کس مصیبت میں ہمیں ڈالا ہے، سب قتل کر دیے گئے۔ ایک عباس جیسا بھائی تھا، عباس جیسا آقا تھا، وہ بھی مرنے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بیویاں گریا کر رہی تھی۔ ارے جناب سکینہ نے دیکھا یہ گریا کا کیا سبب ہے، کیا دیکھتی ہے جناب عباس آئے ہوئے، تمام بچوں کو اکٹھا کیا، مشق کو لیا، جناب عباس کے پاس آئی، کہا چاچا جان گھر پر تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے نہیں چھوڑتے تھے، لیکن جب سے میں کربلا آئی ہوں آپ خیمے میں نہیں آ رہے۔ جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ نہیں بولے، کیا بولتے؟ کہا چچا آپ کی سکینہ پیاس سے جاں بلب ہے، تھوڑا سا پانی لا دو، اب تو کانٹے پڑ گئے زبان میں۔ جناب عباس سے رہا نہیں گیا، سکینہ اپنی مشق مجھے لا کے دو۔ جناب سکینہ نے مشق کو لیا اور اس کے بعد کہا بچوں دعا کرنا تمہارا چچا اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ جناب عباس نے علم لیا، مشق سکینہ کو لیا، بچوں نے آسمان کی طرف ننھے ہاتھ بلند کیے، بار الہا میرے چچا کو واپس پانی لے کر کے بھیجنا۔ بچے دعا کرتے رہے، جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، بیویوں کی ڈھارس ٹوٹی ہوئی تھی۔ امام حسین نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، آپ سمجھ گئے۔ ارے جناب عباس کے قریب بلایا، جیسے کہا بھیا کیا ہوا؟ مولا میں سب سے اجازت لے آیا، اب تو آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ جناب عباس نے بچوں کی طرف دیکھا، جناب عباس کی طرف دیکھا، ارے پھریرا پکڑا، اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب۔ امام حسین نے اس کو مٹایا، اس پر لکھنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا